السلام علیکم۔ آج ہم خیر اور شر پہ بات کرتے ہیں۔ تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، صوفیہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو ایک ہی بات کرتے ہوں گے، لیکن آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ بتائیں۔ خیر ہی ہے بنیادی طور پہ جو حق ہے، وہ تو خیر ہی ہے نا صحیح، اور جہاں پہ خیر نہیں ہے وہاں پہ شر ہے۔ تو شر بنیادی طور پہ خود اپنی ذات میں کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں رکھتا، خیر کا نہ ہونا جو ہے وہی شر ہے۔ جس طرح روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے، اسی طرح سے خیر کا نہ ہونا جو ہے وہ شر ہے۔ اور انسانی سطح پر انسان کیسے خیر اور شر میں انوالو ہوتا ہے، تو انسان کے اندر سے جب وہ خیر کا نور نکلنے لگ جاتا ہے، جب اس کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہونے لگ جاتا ہے، تو تب وہ شر کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا رابطہ جو ہے وہ خیر سے ختم کیسے ہوتا ہے؟ جب خیر ہی موجود ہے، جب اس کائنات میں ما سوا خیر کے کچھ ہے نہیں، تو انسان کا رابطہ جو ہے وہ اس خیر سے جدا کیسے ہو جاتا؟ جب عقل کو علم کا نور نہیں ملا تو اس کو جہالت جو ہے وہ عطا ہو گئی۔ عقل جو ہے وہ اس ظلمت کدے میں ٹامک ٹوئیاں مارتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ نہ صرف اپنے آپ کو نقصان دیتی ہے بلکہ اس کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ اس کو نقصان ہی نقصان جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے۔ اس کو نہ صرف اپنا آپ نظر نہیں آتا بلکہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو وہ ایک ایسے خطرناک بھینسے کی مانند ہے کہ جو خود بھی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اس کے سینگوں سے کوئی اور محفوظ بھی نہیں رہ پاتا۔ تو یہ جو شر ہے یہ پھر انسان کے اوپر حاوی ہو گیا، جیسے اندھیرا ہے وہ آپ کے اوپر چھا گیا، تو یہ پھر کیسے انسان کے اوپر اگر یہ حاوی ہو گیا ہے تو اس سے پھر ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ شر آپ کے اوپر حاوی ایسا سچ نہیں ہوتا۔ شر جو ہے اس نے دماغ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا، ایک اندھیرا چھا گیا۔ اب آپ سوچ سمجھ نہیں پا رہے، اب آپ کے اندر اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ نہیں رہی، اور پھر جو ہے وہ آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا، حقیقت کیا جو ہے وہ ہے۔ تو یہ جو مذہبی حوالے سے شدت پسندی ہے یا ہم شر کا جو سلسلہ دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کسی بھی مذہب سے ہوں، ہم کسی ایک مذہب کی بات نہیں کرتے، مذہبی انتہا پرستی جس کو آج دنیا کہہ رہی ہے، یا مذہبی شدت پرستی کہہ رہی ہے، یا مذہب کے نام کے اوپر شر انگیز کارروائیاں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، آیا کہ یہ مذہب کے بارے میں جانتے بھی ہیں، ان کو علم بھی ہے صحیح کہ مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کون سا دنیا کا ایسا مذہب ہے جو انسان کے اوپر ظلم کرنے کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہو؟ تو کچھ لوگوں نے ظلم کو ہی مذہب بنا لیا، کچھ لوگوں نے جہالت کو ہی مذہب بنا لیا، اور وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک جو اندھیرا ہے اس میں جو انسان ہے وہ روشنی میں جانا نہیں چاہتا، اس کو عادت ہو گئی ہے اس اندھیرے میں رہنے کی، اور وہ اس اندھیرے کو ہی ایک حقیقت جو ہے وہ سمجھے ہوئے ہے۔ مذہب ایسا نہیں کہتا۔ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے، اس کا مطلب ہی سلامتی ہے جی، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی، اس کائنات کی، اس ماحول کی، اس انوائرمنٹ کی، ہر چیز کی سلامتی جی۔ تو اب سلامتی کسی چیز کی کیسے برقرار رہتی ہے؟ سلامتی تو اسی میں ہی ہے نا۔ میں آپ کے اوپر کیوں سلامتی کے ساتھ پیش آؤں گا؟ کیونکہ مجھے محبت ہوگی، محبت کا ایک جو ہے وہ جذبہ میرے اندر موجود ہوگا، تو میں آپ کی سلامتی جو ہے وہ چاہتا رہوں گا۔ تو جو لوگ محبت سے عاری ہو جاتے ہیں، جو لوگ صرف ظاہر کے اوپر رہ جاتے ہیں، تو وہ لوگ پھر شر کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی محبت کی کہ
کہ خیر جو ہے یہ محبت ہے انسان سے، اپنے آپ سے، رب سے اور اس کائنات سے، تو پھر یہ جو نفرت ہے یہ شر ہے. تو پھر یہ کیسے حاوی ہو جاتی ہے؟ اگر ہر چیز تخلیقی محبت کے اوپر کی گئی ہے تو پھر یہ نفرت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کائنات صرف اس لیے تخلیق ہوئی کہ اس کی وجہ اس کا حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وجہ تخلیق کائنات اگر محبوب ہے تو پوری کی پوری تخلیق جو ہے وہ محبت میں ہوئی ہے. آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چیز تعمیر کرتے ہیں تو وہ کیا نفرت میں تعمیر کرتے ہیں؟ جی، تعمیر جو بھی ہے وہ محبت میں ہے. تخلیق جو بھی ہے اس کے بنیادی عناصر میں سے جو ہے وہ محبت ہے. تو جو کچھ بھی تخلیق ہوا ہے وہ سارے کا سارا محبت میں ہے. اچھا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفرت کیا ہے؟ یہ انسان ایک دوسرے سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ وہ نفرت نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف اپنے آپ سے محبت کر رہا ہوتا ہے. صرف اپنے ہی آپ سے محبت کرنا جی وہ ظاہر میں دوسروں سے نفرت کرنے کی صورت اختیار کرتا ہے. کانٹے ہیں اور کانٹوں کے جواب میں اگر آپ کانٹے ہی بچھاتے چلے جائیں تب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں پر اس معاشرے میں جو ہے وہ کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، اگر آپ وہیں پر محبت کے پھول کھلانا شروع کر دیں اور گلدستے رکھنا شروع کر دیں تو تب ہی یہ بیلنس آئے گا. یہ کائنات خیر و شر پر ہی ہے، خیر بھی رہے گا اور شر بھی رہے گا. اور شر جو ہے وہ کیونکہ خاصی کثیف سی چیز ہے جی، بندوق کی آواز اور بندوق کی گولی کی آواز جو ہے وہ کسی سریلے نغمے سے تو بہرحال زیادہ شور رکھتی ہے جی، تو وہ آپ کو نظر جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ المیہ ہو گیا کہ ہمیں جو ہے وہ شر کو سہنے کی تعلیم دے دی گئی. ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے. سب سے بڑا ظلم جو کوئی ظالم کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے کی تعلیم دے دیتا ہے. جیسا کہ آپ کو اور مجھے یہ معاشرہ اور اس معاشرے کے غاصب طاقتیں وہ ہم سب عام لوگوں کو کیا کر رہی ہیں؟ وہ ظلم سہنے کی تعلیم دیتی چلی جا رہی ہیں. کیونکہ اگر یہ تعلیم نہیں دی ظلم سہنے کی تو یہ جو مظلوم ہے یہ کسی وقت باغی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جائے گا. تو ہم پر جتنے بھی ظلم ہوتے چلے جائیں ہم لوگ جو ہے وہ سہتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر ظلم جو ہے وہ بڑھتا ہی جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو شر ہو رہا ہے اس کو ہم برداشت کریں. تو یہ جو ہم اپنے اوپر اس شر کو برداشت کرتے ہیں، کیا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ اسٹیبلش کریں کہ ظلم جو ہے وہ اندھیرا ہے جی، ظلم جو ہے وہ جہالت ہے جی. اب ایک جاہل یعنی ایک ظالم جس کو خدا کے بنائے ہوئے قوانین، فطرت کے قوانین، کسی بھی ملک و معاشرے کے قوانین اور انسانیت کی اخلاقیات کے کسی بھی قوانین کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، جاہل ہے، ایک ایسا شخص ہے، وہی ظالم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اپنے جہالت کو پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مظلوم پیدا کرے گا اور مظلوموں کو جہالت میں جو ہے وہ لے جائے گا جی. تو مظلوم جو ہے اس کے اوپر وہ جہالت ہی کے تو پردے ڈالتا ہے، وہ تاریکی کے ہی تو پردے ڈالتا ہے اور اس میں رہنے کی تعلیم دے دیتا ہے، اپنے جیسا ہی جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو اب آپ کو تعلیم دے دی گئی یہاں پر کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے. احتساب کے بیورو آپ نے یہیں پر جو ہے وہ بنا دیے جی، اور جو احتساب ہونا ہے اس کے متعلق کوئی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی. اور یہاں کا احتساب کیا ہے؟ لین اور دین کر لو اور چھوٹ جاؤ. وہاں پر جو اصل احتساب ہے وہاں پر تو کوئی لین اور دین نہیں ہے.
جو عمل آپ نے کیا ہے وہ ذات رحمان و رحیم ہے، وہ بخش دے تو میرے گناہ اور میرا ظلم سب بخش دے، اور اگر وہ احتساب کے کٹہرے میں لے آئے تو وہ عادل ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ بڑی مزیدار بات یہ ہے، آج کا دن جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جانب سے ہائپر ٹینشن کا دن ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی بہت سارے دن منائے جاتے ہیں، بہت سارے دن منائے جاتے ہیں نا جی، کینسر کا دن ہے، کوئی ایڈز کا دن ہے، ابھی حال ہی میں مدرس ڈے جو ہے وہ گزرا ہے جی، معذوروں کا دن جو ہے وہ گزرتا ہے، مزدوروں کا دن جو ہے وہ گزرتا ہے، استادوں کا دن جو ہے وہ گزرتا ہے۔ کیا کوئی ایسا دن ہے جو استغفار ڈے ہو؟ جب پورے اس ملک کو تعلیم دی جائے کہ ایک عادل کے سامنے آپ نے احتساب دینا ہے کس چیز کا؟ اپنے اعمال کا۔ یہ جتنی بھی مسلم امہ ہے، ہم اتحاد کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں مسلم امہ، کبھی کوئی ایسا دن تو نہیں آیا کہ اس ساری مسلم امہ نے یا یہ ملک جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے اس کے جمہور نے اور اس کے لوگوں نے یہ بھی سوچا ہو کہ جہاں پر ہم اتنے دن مناتے ہیں وہاں پر کوئی استغفار کا دن منا لیں، کہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر اس رب کے سامنے جس نے ہمیں تخلیق کیا اور کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا جی، اس کے سامنے معافی مانگ لیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم جاہل تھے، ہم کرتے رہ گئے، ہم نے جو کچھ کیا ہے ہم بھولے ہوئے تھے اور بھٹکے ہوئے تھے، ہم کرتے رہ گئے۔ تو ہمارے لاشعور میں سے اس چیز کو نکال دیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ہماری نوجوان نسل کیا کرے گی؟ وہ تو ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ احتساب کے لیے پیش نہیں کرتے، تو خدا کے سامنے، خود اپنے سامنے اپنا احتساب جو ہے وہ کبھی نہیں کرتے۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں یہ ایک بنیادی شغل ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے، کوئی بھی سالک ہو، کوئی بھی سیکر آف دا ٹروتھ ہو، وہ سونے سے پہلے اپنا احتساب ذات کرتا ہے کہ میں نے دن میں کیا 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 ہے، اور جب وہ احتساب کر لیتا ہے تو اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہے جو کچھ وہ کر چکا ہو۔ تو اس 60-70 سالہ پاکستان کی زندگی میں اگر کوئی بھی ایسا دن نہیں آیا جس میں اس ملک کے لوگ جو ہے وہ گڑ گڑا کر استغفار کر رہے ہوں کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے حکمران کہہ رہے ہوں کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں عوام کے معاملے میں، اور ہمارے سرکاری اہلکار کہہ رہے ہوں کہ ہاں ہم سے روزانہ ہی غلطیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، اور بچے کہہ رہے ہوں کہ ہاں والدین کے حقوق سے متعلق ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور طالب علم کہہ رہا ہو کہ ہاں استاد کے آداب میں نے پورے نہیں کیے، یا استاد یہ کہہ رہا ہو کہ طالب علم کے حقوق میں نے ادا نہیں کیے۔ کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے اور اس ذات حق کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے جی، تو پھر شر کا سلسلہ جو ہے وہ کبھی نہیں تھمتا۔ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔